اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتاللہ اللہ کی قسم لأکیدن اصنامکم میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا بعد ان تولوا مدبرین جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اوپر تذکرہ ہے اس دعوت کا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دی، اپنی قوم کو دی۔ باپ اور قوم کو سمجھاتے رہے کیونکہ ان کا گھر ہی وہ مرکز تھا شرک کا، تو باپ کو بھی خوب سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا۔ قوم نے اور باپ نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب انہوں نے ان معبودوں کی جو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی عملی خبر لینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس ارادے سے آگاہ کر دیا کہ میں اللہ کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ جب تم یہاں سے لوٹ کر چلے جاؤ گے تو میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قوم ان کی دعوت پر جب کان نہیں دھر رہی تھی تو انہوں نے عمل کے ذریعے ایک عملی مظاہرہ کرنا چاہا ان بتوں کی بے بسی کا، اور وہ چال جو چلی وہ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیے سارے بت، اور اس لیے توڑے تاکہ قوم دیکھے کہ یہ کتنے بے بس ہیں، جو اپنی زندگی نہ بچا سکیں وہ دوسروں کے کام کیا آئیں گے۔ اللہ کبیر لہم، سوائے ان کے ایک بڑے کو ان کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اس پر مفسرین نے مختلف معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ شاید وہ اپنے بتوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہوں اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل جائے بات سمجھانے کا، دعوت دینے کا، ایک اور موقع، ایک نئے انداز سے یہ موقع مل جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی الہی، اس کی طرف یعنی دین ابراہیم کی طرف، کہ شاید یہ اپنے بتوں کی بے بسی کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں کہ ابراہیم کی بات بالکل درست ہے، یہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کو کوئی توڑ گیا یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور جو ابراہیم کہتا ہے کہ تمہارا رب صرف اللہ اکیلا ہے، اس کی بات درست ہوگی، تو وہ ابراہیم کے دین کی طرف رجوع کریں۔ اور تیسری بات کہ شاید وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں، بڑے سے پوچھیں کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جب وہ دیکھیں کہ بڑا بھی نہیں بولتا اور یہ سارے ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے بعد شاید انہیں سمجھ آ جائے، شاید وہ دین کی طرف آ جائیں۔ تو یہ سارے احتمالات اس تفسیر میں موجود ہیں کہ ٹکڑے کرنے کے بعد ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ آپ نے خبر بھی دے دی تھی، آپ کی دعوت بھی بالکل عام تھی، اور آپ نے بتا بھی دیا تھا کہ میں چال چلوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ کوئی شخص اٹھے گا اور ان بتوں کو توڑ دے گا، ہمارے بتوں کی اتنی بھی حرمتی کرے گا، یہ ان کو امید نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے کوئی حفاظت کا خاص انتظام بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ بت خانے میں موجود تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پورا موقع ملا ان کو توڑنے کا، اور انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کس شخص نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ تو بڑا ظالم ہے جو ہمارے معبودوں کی اتنی فکر بھی نہیں کرتا اور اس کو عملاً توڑ دیتا ہے، تو ان کی نظر میں یہ شخص ظالم ہے۔ حالانکہ یہ تو انصاف تھا، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے تھے ان کی بے بسی دکھانے کے لیے یہ تو عدل کی بات تھی، یہ تو توحید کی بات تھی جو انہوں نے سمجھانے کے لیے کی، یہ ظلم نہیں تھا، لیکن قوم کی نظر میں یہ ظلم تھا۔
قالوا سمعنا فتى یذکرہم، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی ایک نوجوان ایسا ہے جو ان کی برائی کرتا ہے۔ اب تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، برا ذکر کرتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں، وہ نقل کفر نباشد کے تحت بھی وہ یہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کی برائی کرتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی توہین ہو جائے گی، صرف یہ کہا کہ وہ نوجوان ان کا ذکر کرتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو ابراہیم کے نام سے معاشرے میں معروف ہے، لوگ اس کو ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں، یہ وہی ذکر کرتا ہے ان کی برائی، اور لگتا یہی ہے کہ اسی کی حرکت ہوگی۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، قوم کے سردار کہنے لگے کہ اس کو لاؤ اور لوگوں کے سامنے اس کو حاضر کرو، سرداروں کی عدالت کے اندر وہ لوگ موجود ہوں، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی گواہ بن جائیں، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے معبودوں کا اتنا بڑا دشمن کون ہے۔ دیکھیے فرعون نے بھی یہی کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تو پورے لوگوں کو جمع کیا، اور یہاں بھی وہ سب لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ پوچھا جائے کہ یہ ایسا کام کیوں کیا۔ اور انبیاء کو اس موقع پر توحید کی دعوت کا موقع ملتا ہے، وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ پوری قوم کو بات پہنچ جائے۔ جب بلا لیا ابراہیم علیہ السلام کو، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا، تو کہنے لگے کہ کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو نے ان کو توڑا ہے، ان کا یہ حشر کیا ہے، یہ کام تو نے کیا ہے؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے۔ دیکھیے تن اور استہزاء کتنا کھلا ہوئی بات ہے کہ یہ کام اس بڑے کے اوپر کلہاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے سامنے چھوٹے بت بھی موجود ہیں اور سب ٹوٹے ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کسی بات میں ان کا جھگڑا ہوا ہے اور اس بڑے نے ان سب کو مار دیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دعوت کا بہترین موقع سے بہترین فائدہ اٹھایا، انہیں بتا دیا کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اگر یہ بولتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر گزرنے والے حالات تو سنا دیں، اپنے اوپر ہونے والی تکلیف کہ یہ کی کس نے ہے، یہ تو وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ ان کا بڑا بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو، یہ تو ابھی صحیح سالم ہے، یہ بتا دے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس کا ہوا۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ پلٹے اپنے دلوں کی طرف۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ اللہ روشنی دکھاتا ہے، ہر شخص کے سامنے کبھی نہ کبھی حق کو بالکل واضح کر کے پیش کر دیتا ہے۔ زندگی میں ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ آدمی سمجھنے کے لیے اس کے سامنے روشنی اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو ان سے پوچھو، تو انہوں نے غور کیا اپنے آپ پر، اور پھر غور کر کے کہنے لگے کہ تم تو ابراہیم کو ظالم کہتے ہو، ظالم تو تم ہو، ظالم ہو تم کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے نظر و نیاز دیتے ہو، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ ایک عملی چیز تھی، اور اس وقت ان کے سامنے حق بالکل واضح ہو گیا۔ لیکن عصبیت ایک ایسی چیز ہے، خاندانی مذہب کے ساتھ تعلق، وہ فوراً ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ اپنے سروں پر اوندھے کر دیے گئے، وہ دوبارہ اسی عصبیت کا شکار ہوئے، اور دوبارہ انہوں نے وہ جو خیال آیا تھا کہ یہ بات تو بالکل ان کی سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ کتنے بے بس ہیں، وہ فوراً خیال ذہن سے نکال کر اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے لقد علمت،
تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، ان کو یعنی یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام کو بہترین موقع مل گیا دعوت کا، فرمانے لگے افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کی بجائے ان کی بندگی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جب عملاً وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنا نقصان دور نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے تمہیں بھی نفع نہیں دے سکتے۔ تم ان سے دعائیں کرتے ہو، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، ان سے فائدہ اور نقصان سے بچنے کے لیے اور فائدہ لینے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہو جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اف لکم، اف ہے تم پر، یعنی وہ انداز اختیار کیا کہ تف ہے تم پر، جو تمہارے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر جو عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، کتنے تم میں بے عقلی ہے۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آخر سوچنے والی بات ہے کہ سیلاب آیا ہے، بمباری ہوئی ہے، مزار بھی نہیں بچا، عملاً وہ مزار بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ کشمیر کے اندر حملہ کیا ہندوؤں نے، اور وہ جو بڑے مشہور مزار وہاں موجود تھے، ان مزاروں کے اندر جب بمباری کی لوگوں کو مارنے کے لیے، مزار بھی ختم ہو گئے۔ عراق کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ سب کچھ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب یہ سب کچھ اتنے بے بس ہیں تو تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ تف ہے تم پر اور جو تم اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ قالوا حرقوہ، قوم کہنے لگی جلا ڈالو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یہی ہمیشہ ہوتا ہے توحید دینے والوں کو کہ دلائل کا جواب قوم کے پاس کبھی نہیں ہوا۔ ان کے ہاتھ میں تشدد، قتل کر دو، مار دو، جلا دو، یہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ایمان والوں کے ساتھ ہر دور میں یہی ہوا کہ جب بھی انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، قوم بالکل بے بس ہو جاتی ہے، لیکن بجائے ماننے کے سختی پر اترتی ہے، کیونکہ ان کے اندر عصبیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ آج اگر ہم اپنے معبودوں کی مدد نہ کی تو پھر یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ تو اپنے معبودوں کی مدد، دیکھیں مدد وہ معبودوں کی کر رہے ہیں، یہ معبود مدد نہیں کرتے بلکہ یہ معبودوں کی مدد کر رہے ہیں۔ معبود محتاج ہیں ان کی مدد کے۔ اگر کرامات مشہور نہ ہوں تو لوگ کون کسی مزار پر جائے گا اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے، وہاں نظر و نیاز دے گا؟ کرامات مشہور کی جاتی ہے، رعب پیدا کیا جاتا ہے، اور جب وہ بالکل پاش پاش ہو جائیں، جب وہ عملاً بالکل ٹوٹ پھوٹ جائیں تو ساری کرامات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہی انہوں نے قوم نے کہا ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرنے والی چیز یہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دو۔ آگ جلائی گئی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا۔ اللہ نے یہاں بھی ان کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے جلانا چاہا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ یہ معجزہ ہے، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، معجزات بھی برحق ہیں، کرامات بھی برحق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے معجزات اور کرامات کو قانون بنا دیا، قانون نہیں ہے لیکن معجزہ برحق ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ کے نیک انبیاء ہوں یا اولیاء، ان کے ہاتھ سے خرق عادت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ خرق عادت انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ دیکھو تم نے کتنی کوشش کر لی، پوری قوم نے مل کر جلانے کی کوشش کی اور
تم نہ جلا سکے، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ سلامتی والی بھی ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی بھی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ایک چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان کو نقصان پانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں کر دیا۔ وہ بجائے دعوت کو قبول کرتے، بات کو سمجھتے، انہوں نے دعوت کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کی چال انہیں کے منہ پہ ماری گئی، وہ خسارے پانے والے میں سے ہو گئے۔ دیکھیے، قوم کو دعوت بھی توحید کی دینی ہے، اور جس طریقے سے دلائل ہیں وہ بھی دلائل بھی پورے سمجھانے ہیں، اور جہاں آدمی کر سکتا ہو وہاں عملاً بھی کوئی تجربہ کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن حکمت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس کے بعد اپنی دعوت توحید پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے، اس جوش کے ساتھ کہ میں عملاً دکھاؤں کہ یہ بے بس ہیں، ایک ایسا قدم اٹھائے جو قدم اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ تو نبی تھے، اللہ کی پوری طاقت ان کے ساتھ تھی، اللہ نے چاہا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی، لیکن آگ جلانے کا کام بھی تو کرتی ہے۔ اصحاب الاخدود نے نیک لوگوں کو جلا دیا، زندہ کھائیوں میں ڈال کر آگ میں جلا دیا اور وہ جل گئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کی کارروائی پوری ہو، اس لیے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ آدمی جس کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ ہمیشہ اپنی استطاعت کو دیکھے، اور استطاعت کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی ایکشن کرے۔ یہ انبیاء کے واقعات سے یہ اخذ کر لینا کہ بس ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہم بھی یہی کام کریں گے، اور وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ استطاعت دیکھنا بھی شرط ہے، ایسا نہ ہو کہ آدمی استطاعت سے باہر بڑھ کر کام کرے اور پھر اس کے لیے مصیبت بن جائے۔ تو ان کی سارے منصوبے، ساری چالیں اللہ نے ختم کر دی، انہیں خسارے والا کر دیا۔ قوم کا کیا بنا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، قوم کا کیا بنا اس کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتا، کہ قوم پر عذاب آیا یا نہیں آیا، اور آخرت ہی میں عذاب ان کو آئے گا، اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں بھی ان باتوں میں مشغول ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دعوت کو سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح راستہ اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔